بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله ومولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے. شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے. اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ماری چل بزرگوں نوجوانوں اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لمحات پہلے ایک طرف بیٹھو. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو قطروں کی شکل میں ہمارے اوپر گرایا جس سے پورے جلسے کا نظام آگے پیچھے ہوا. ساری ترتیب اتھل پتھل ہو گئی. انتظامیہ پریشان ہو گئی اور بچے بڑے نوجوان سب اپنے جلسے کو خوبصورت بنانے کے لیے تکتو میں لگ گئے، جد و جہد کرنے لگے، کاوشوں اور محنتوں میں لگ گئے جو ابھی تک لگے ہوئے. لیکن جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ آپ حضرات جو آپ کے مدرسے کے منتظم نے محتمم صاحب کی دعوت پر آپ کے دیار میں آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات یکسوئی کے ساتھ یہاں آ کر کے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیں. آفاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جب تک آپ اپنی نظریں، اپنا دل، اپنا دماغ میری طرف متوجہ نہیں کریں گے تو میں کیسے بات شروع کروں اور کس کو سمجھاؤں اور کس کو بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے قلم لوگوں کو، غافل دلوں کو کچھ نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کرے اور جس کو چاہے محروم کر دے، وہ جس کو چاہے نوازے اور جس کو چاہے اپنے در سے دھتکار کر بھگا دے. ابلیس جس کا نام عزازیل تھا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، علم کے سمندر پیتا رہا، ان کو جذب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت پہنچا دیا گیا، طاؤس الملائکہ بنا دیا گیا، مگر چونکہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں تکبر تھا، بڑائی تھی، کبریائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، میرے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، اگر بڑا کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعظم کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اکبر کوئی ہے تو میں ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اگر کسی نے میری چادر سے چھیڑ چھاڑ کی تو میں اسے پاش پاش کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن ابلیس جس کا سینہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، ان پہ بٹھن جا، اسی کے سینے سے تکبر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کہا کہ دنیا میں جاؤ اور دنیا کی مختلف مٹی ایک مٹھی اٹھا کر لاؤ۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو، اپنے خلیفہ اور نائب کو، ان کا پتلا تیار کرایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا تکبر توڑنے کے لیے، اس کی آزمائش کرنے کے لیے کہا اسجدو لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتے، جن میں جبریل جیسا فرشتہ بھی تھا، میکائیل جیسا زبردست فرشتہ بھی تھا، وہ تمام کے تمام فرشتوں نے نہ چو کیا، نہ چلا کیا، نہ چنا کیا، اس لیے کہ حکم ربی تھا، عشق و محبت کا تقاضا تھا، جھکنا تھا۔ تمام فرشتے سجدے میں جا گرے، لیکن وہ ابلیس جس کا نام بعد میں ابلیس پڑا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈٹ گیا اور سر جھکانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے مولا، آپ نے آدم کو مٹی سے تیار کیا، مجھے آپ نے آگ سے تیار کیا، میں اعلیٰ ہوں، آدم ادنا ہے، میں اکبر ہوں، آدم کمتر ہے، اس لیے کہ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے آسمان کی بلندی پر لے جا کر بھی چھوڑو تو زمین پر آ کر گرتی ہے، اور آگ کی چنگاری کو سمندر کی تہ میں جا کر کے بھی اٹھاؤ تو یہ آسمان کی طرف تعلی کرتی ہے۔ تو میری طبیعت میں، میرے خمیر میں تعلی ہے، اور آدم کا خمیر مٹی سے بنا ہے، اس کے مزاج میں زمین پر گرنا ہے۔ اسی لیے ابلیس نے کہا کہ بڑا تو میں ہوں، سجدے کا حکم تو میرے سامنے دیا جانا چاہیے، یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، اس لیے میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس نے یہ منطقی گفتگو کی، یہ فلسفہ بیان کیا، وکیلوں سے کی دلیلیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا فاخرج انک من الصاغرین، ذلیل، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس لیے کہ حکم ربی تھا، عشق و محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ سر تسلیم خم ہے جو بھی مزاج یار میں آئے، لیکن ابلیس ڈٹ گیا اور سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ مجھے تو عرض یہ کرنا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ابلیس اللہ کا محبوب تھا، اللہ کے یہاں مقام عزت پاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ڈٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے ذلت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور تمام دنیا کی بد دعائیں اس کا مقدر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو دھتکار دیتا ہے۔ ابھی شامیانے کے اوپر سے پانی گرا ہماری بچیوں کے سروں پر، ان کے کپڑوں پر، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو بسایا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو روشن کیا ہے، تو باوجود اس کے کہ ان کے کپڑے خراب ہوئے، باوجود اس کے کہ
بارش کا پانی ان کے جسم پر گرا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں یہاں ڈٹی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، اس امید پر کہ نہ جانے کون سی بات ہمارے دل کو روشن کر دے اور نہ جانے کون سا لمحہ قیامت کے دن ہمیں سرخرو اور کامیاب کر دے۔ یہی جذبہ ہمارے جوانوں میں بھی ہونا چاہیے، بزرگوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جذبہ تو ہے۔ اسی لیے مجھے چند لمحے گفتگو ان نوجوانوں ہی سے کرنی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاںگیروں، جہانداروں، جہاں داروں، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے خصوص تر ہے وہ نظارہ۔ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ماشاءاللہ جن نوجوانوں سے اور جن نوجوان بچیوں سے مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی نظریں میری طرف متوجہ کر چکی ہیں۔ بہت مختصر اور چند منٹوں میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی جو راستے میں ادھر کھڑے ہیں سامنے آ کر کے بیٹھ جا۔ ابھی خطبے میں قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اور کیا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، مجھے اس آیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنی تھی، لیکن میں اپنی گفتگو کو بدل رہا ہوں، اس لیے کہ آج مجھے آپ سے جو بات کہنی ہے وہ چند منٹوں میں آپ حضرات کے کانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ دلوں کی دنیا تک پہنچ جائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آج اگر ہم پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام جہان کا اگر جائزہ لیں، تو ہمیں آج بھی پوری دنیا اسی طرح جہالت کے دلدل میں پھنسی نظر آتی ہے جس طرح آج سے 1450 برس پہلے تھی۔ آج ہر ایک شخص کی زبان پر یہ شکوہ اور شکایت ہے، ہر ایک شخص ماتم کنا ہے، ہر ایک شخص اس بات کا مرثیہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے معاشرے کو نہ جانے کس کی نظر لگی اور وہ برائیوں کا مرکز بن گیا۔ لیکن اس مرثیہ خوانی سے کچھ نہیں ہوگا، سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ماتم کرنے سے اجالا نہیں ہو جانے والا۔ اگر آج امت مسلمہ یہ چاہتی ہے، نوجوان بچے اور بچیاں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بگڑا معاشرہ سدھر جائے، تو ہمیں آج بھی قرآن کریم کے اس اعلان کو سننا ہوگا جو آج سے 1450 برس پہلے اس نے فارا کی چوٹی پر چڑھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ جو قوم مجھے اپنی زباں پر سجا کر، اپنے سینے سے لگا کر، دل کی دنیا میں بسا کر اٹھے گی اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے گی، میں اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا کروں گا اور دنیا کی حکمرانی بھی اس کے قدموں میں ڈالوں گا۔ یہ قرآن جو آپ کے مدرسے میں پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، جب یہ قرآن اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس دنیا کے حالات کیا تھے، اس کی ذرا جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو مائیں اپنے بیٹوں کی غلام
اور ان کی ہوس کا شکار ہو جاتی۔ بہنوں کی آبرو بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، بلکہ بہنیں خود اپنے بھائی کے ہاتھوں ان کی ہوس کا شکار ہوتی اور رسوا ہو جاتی۔ وہ زمانہ جہالت کا تھا، ظلم کا دورہ تھا، دنیا کے اندر قاتلوں کی بادشاہت تھی، اور ماحول دنیا کا یہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ جہاں آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرزندان توحید اپنی زباں پر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گنگناتے ہوئے اور لباس عشق و محبت اپنے